وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان منتظر، عزیزان انتظار لیکچر نمبر 4، موضوع جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور فدق۔ ہم اس گفتگو کا آغاز اس کلام پاک سے کرتے ہیں جو سب سے زیادہ صداقت، فصاحت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، اللہ رب العزت کا کلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ روم آیت 38، یعنی قریبی رشتہ داروں، مسکین اور مسافر کو ان کا حق دے دو، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت شریفہ میں غور کیجئے تو واضح ہوتا ہے کہ خداوند عالم اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے قریبیوں کا حق انہیں ادا کیجئے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی کون ہیں اور ان کا حق کیا ہے؟ انتظار، قریبی سے مراد اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور جوانان جنت کے سردار جناب مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام۔ اس لیے قرآن کا واضح مفہوم یہ ہے کہ اے رسول، یہ وہی ہستیاں ہیں جو آپ کے حقیقی قریبی ہیں، ان کے حقوق انہیں دے دیجیے۔ عزیزان انتظار، فدق احادیث کی روشنی میں ابو سعید خدری سمیت معتد راویوں نے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو فدق عطا فرما دیا۔ یہ روایت ائمہ معصومین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی مروی ہے اور شیعہ و سنی ماخذ میں مشہور ہے۔ اہل سنت کی بڑی کتابوں میں بھی یہی روایت موجود ہے۔ ان تمام روایات میں یہ بات موجود ہے کہ یہ آیت نازل ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا فاطمہ سلام اللہ علیہ، یعنی فاطمہ سلام اللہ علیہا، فدق آپ سلام اللہ علیہا کی ملکیت ہے۔ عزیزان انتظار، مطالبہ فدق میں چند راز۔ کیا ممکن ہے کہ بعض لوگ یہ سوچیں کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کائنات کی سب سے پاکیزہ خاتون تھیں، انہیں دنیاوی چمک دمک سے کوئی دلچسپی نہ تھی، ان کا دل مبارک اس فانی دنیا اور ان کے جلووں سے بہت دور تھا؟ کیا وجوہات تھیں کہ جن کی بنا پر خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے حقوق کے لیے یہ تاریخی اقدام اٹھایا؟ آپ سلام اللہ علیہا نے جاگیر فدق کے حصول کے لیے اتنا اصرار کیوں فرمایا، جبکہ آپ سلام اللہ علیہا کا نفس ان مادی اشیاء یعنی کھیت خلیات اور باغات اور زمینوں کی ملکیت سے آزاد تھا؟ خاتون جنت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے خاندان کی نظر میں یہ دنیا اس کی قیمت ایک خنزیر کی ہڈی کے ٹکڑے سے جو ایک مجذوم کے منہ میں ہو حقیر تر تھی اور مچھر کے پر سے بھی کم اہمیت رکھتی تھی۔ آپ سلام اللہ علیہ کے پاس وہ کون سا سبب تھا کہ جس کی بنیاد پر جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ نے جاگیر فدق کا مطالبہ کیا؟ انتظار، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ عالمین کی عورتوں کی سید و سالار تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ انسانیت و معنویت میں بلند و بالا مقام رکھتی تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ بخوبی جانتی تھی کہ وہ اپنے حق کے اصول کے لیے جس قدر شدید سے شدید تر جد و جہد کریں انہیں اپنا حق ملنے والا نہیں ہے۔ عزیزان انتظار، یہاں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جب حالات یہ تھے تو پھر سیدہ طاہرہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے یہ تاریخی اقدام کیوں اٹھایا؟ ان سوالات کے جوابات ممکنہ حد تک
جو ذہن میں آتے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ حکومت نے فوراً جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ملکیت و میراث کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس اقدام سے حکومت کا یہ مقصد تھا کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اقتصادی اور مالی طور پر کمزور کر دیا جائے، تاکہ امام علی علیہ السلام بھی تنگ دستی سے دو چار ہو جائیں اور ان کی مرکزیت ختم ہو جائے، اور جو لوگ ان سے مالی فائدہ اٹھاتے ہیں وہ منتشر ہو جائیں۔ عزیزان انتظار، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جب کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اقتصادی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان سے ان کی سازش کو بے نقاب کر دیا۔ سورہ منافقون آیت نمبر 8۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کریں تاکہ وہ منتشر ہو جائیں۔ عزیزان انتظار، فدق کی زمینوں اور باغات کا سالانہ محصول یعنی آمدنی معمولی نہ تھا۔ ابن حدید نے اپنے زمانے کی بات کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فدق کے کھجوروں کے باغات کوفہ کے باغات کے برابر تھے۔ علامہ مجلسی نے بتایا کہ جاگیر فدق کی سالانہ آمدنی 24,000 تھی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق یہ 70,000 دینار سالانہ تھی۔ شاید سالانہ محصول آمدنی کا اختلاف سالوں کی بنیاد پر ہو۔ فدق اور اس کی زمینوں کی سالانہ آمدنی ایک بڑی مالی دولت تھی جس سے نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا۔ عزیزان انتظار، حکومت کا خیال تھا کہ اگر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جاگیر فدق والا مطالبہ مان لیا جائے تو وہ اگلے دن اپنے شوہر نامدار جناب امام علی علیہ السلام کے لیے خلافت اور حکومت کا مطالبہ کریں گی، کیونکہ جس طرح فدق اور دوسری زمینیں ان کے والد گرامی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھیں، اسی طرح ولایت اور حکومت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھی۔ انہیں یہ مطالبہ بھی ماننا پڑتا۔ عزیزان انتظار، ابن حدید نے لکھا ہے کہ میں نے بغداد کے مدرسہ عربیہ کے استاد علی فاروقی سے پوچھا، کیا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے مطالبہ جاگیر فدق میں حق پر تھیں؟ استاد علی فاروقی نے کہا، جی ہاں، وہ حق پر تھی۔ میں نے سوال کیا، پھر کیوں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر اپنے حق پر تھیں تو حکومت نے ان کا حق واپس کیوں نہ کیا؟ استاد علی فاروقی نے مسکرا کر کہا اور حکمت کے ساتھ بتایا، اگر حکومت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جاگیر فدق والا مطالبہ مان لیتی تو اگلے دن وہ اپنے شوہر نامدار جناب علی علیہ السلام کے لیے حکومت اور خلافت کا مطالبہ کرتی، کیونکہ پہلے مطالبے میں وہ حق پر تھی تو دوسرے میں بھی حق پر ہوتی اور انہیں کسی گواہ کی ضرورت نہ ہوتی۔ انتظار، ہمیشہ حق طلب کیا جاتا ہے، حق بغیر مطالبے کے نہیں ملتا۔ جس انسان کا حق غصب کیا گیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حق کو طلب کرے، کیونکہ وہ اس کا حق ہے۔ زہد اور تقوی کے ہوتے ہوئے بھی حق طلبی ضروری ہے، اس سے زہد کی نفی نہیں ہوتی۔ اپنے حق پر خاموشی جائز نہیں ہے بلکہ ظلم پروری ہے۔ کبھی کبھی حق پر خاموشی ظلم ہے۔ اگر انسان زاہد ہو، دنیا سے دور ہو اور آخرت کی طرف متوجہ ہو، پھر بھی اسے دنیاوی مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ اپنے ذاتی اخراجات، شخصیت اور آبرو کی حفاظت کے لیے مال چاہیے، کیونکہ اسی مال سے انسان دوسروں کی مدد کر سکتا ہے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کا سرمایہ بنا سکتا ہے۔ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے سب سے زاہد ترین انسان تھے۔
جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال سے اسلام کو تقویت دی۔ خاندان اہل بیت علیہ السلام کی یہی غرض تھی کہ وہ اپنی میراث و ملکیت سے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کریں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ کبھی کبھی حکمت و دانش کا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان اپنے غصب شدہ حق کا مطالبہ کرے۔ جب وہ حق مانگتا ہے تو دو صورتوں میں سے ایک سامنے آتی ہے۔ سب سے پہلے یا تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اپنا ضائع شدہ حق حاصل کر لیتا ہے، دوسرا یا کامیاب نہیں ہوتا لیکن اس صورت میں اس پر ہونے والا ظلم ظاہر ہو جاتا ہے اور اس کی مظلومیت دنیا کے سامنے آ جاتی ہے۔ عزیزان انتظار، مظلوم اپنی مظلومیت سے ہر دور اور ہر نسل کو پیغام دیتا ہے کہ اس پر ظلم ہوا اور فلاں نے اس پر ظلم کیا۔ ظالم اپنے دعوی میں سچا نہیں رہتا۔ اگر کسی مظلوم کا حق نہ بھی ملے تب بھی اس کا مطالبہ ظالم کو بے نقاب کرتا ہے، تاریخ میں حق و باطل کو جدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اٹھایا گیا ہر قدم، ہر سوال، ہر خطبہ، ہر احتجاج آج بھی دنیا کو جگاتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام پر ظلم ہوا اور حق چھینا گیا۔ عزیزان انتظار، یہی وجوہات تھیں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے حق کے لیے قیام فرمایا اور مسجد نبوی کی طرف رخ کیا۔ عزیزان انتظار، سیدہ سلام اللہ علیہا کا مسجد میں جانا تاریخ کا فیصلہ کن لمحہ۔ عزیزان انتظار، جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جانتی تھیں کہ ان کا حق انہیں نہیں ملنے والا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ اگر آج آواز بلند نہ کی گئی تو کل تاریخ خاموش رہ جائے گی۔ انتظار، فدق اور انتظار، جب امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، فدق کو اس کی اصل وارث کے نام پر واپس کریں گے۔ انتظار، کیونکہ فدق ایک زمین نہیں، فدق عدل محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامت ہے، فدق حق کی بحالی کی دلیل ہے، فدق مظلومیت زہرا سلام اللہ علیہا کا اعلان ہے۔ عزیزان انتظار، یہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا فدق ہے جو ظلم سے چھینا گیا تھا۔ امام زمان علیہ السلام وہ وارث ہیں جو ہر حقدار کو اس کا حق دلائیں گے، تو اس لمحے تاریخ مکمل ہو جائے گی، حق اپنی جگہ لوٹ آئے گا اور عدل زمین پر دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ فدق کا سبق آج کے انسان کے نام۔ فدق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق کبھی مٹایا نہیں جا سکتا، ظلم ہمیشہ بے نقاب ہوتا ہے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا سچ وقت سے زیادہ طاقتور ہے۔ اگر آج بھی ہم عدل کے ساتھ کھڑے ہوں تو ہر فدق لوٹایا جا سکتا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، ہم آپ سلام اللہ علیہا کے صبر سے وفاداری سیکھتے ہیں، آپ سلام اللہ علیہا کے احتجاج سے استقامت۔ ہم منتظر ہیں اس دن کے جب آپ سلام اللہ علیہا کے فرزند مہدی علیہ السلام آئیں گے اور فدق واپس کر کے عدل فاطمی سلام اللہ علیہا کا پرچم بلند کریں گے۔ عزیزان انتظار، جب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فدق چھینا گیا تو عدل زمین سے رخصت ہوا، مگر جب مہدی علیہ السلام آئیں گے تو فدق عدل کی واپسی کا اعلان بنے گا۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ ابو صالح التماس دعا ہر